خطرے کو ڈھونڈ کے خطرے کا انتظار نہیں کرتے، ہم خطرے کو ڈھونڈ کے خطرے تک پہنچتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ عوام یا عام شہری کو متاثر کرے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خطرے کی جگہ پہ خود پہنچیں اور اس کا قلع کما وہاں پہ کریں۔ مجھے فخر ہے، میری فیملی کو بھی فخر ہے کہ ہم بھی اس شہداء کی اس میں شامل ہو گئے ہیں، ہم بھی اس دھرتی کے اس لہو میں، ہمارا لہو بھی شامل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے۔ میرا سر اس نے فخر سے بلند کیا ہے، وہ ایک بامقصد لائف گزار کے گیا ہے، اس نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، کہ اپنی فوج پہ اس کی جان قربان کرتا تھا، پاکستان کے نام پہ، اللہ کے نام پہ۔ اس کے کنسیپٹس بڑے کلیئر تھے اس معاملے میں۔ جس کاز کے لیے بھائی نے شہادت دی ہے وہ بہت بڑی ہے، میرے اس لاس سے بھی بڑی ہے۔ کیپٹن حسین کو میں زندگی میں پہلے نہیں جانتا تھا، ظاہر بات ہے میرے بچوں کی طرح تھا، چھوٹا تھا میرے سے بہت، لیکن جتنا میں نے اس کو بعد میں اسٹڈی کیا، آپریشن سے پہلے ایک بریف سی ملاقات، اور اس کے بعد جتنا میں نے اس کو اسٹڈی کیا، اس کے والدین کو ملا، اس کے بہن بھائیوں کو ملا، مجھے یہ احساس ہوا کہ کیپٹن حسین ایک نارمل انسان نہیں تھا، کیپٹن حسین ایک بلیسڈ آدمی تھا۔ میرے یہ جوان ہتھیلی پہ جان، وطن کا ہے مان، جرأت کے نشان، جرأت کے نشان۔ جرأت کے نشان۔ فوج کا بنیادی مقصد اپنے ملک کے نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی حفاظت کرنا ہے، چاہے اس میں اس کی جان بھی چلی جائے، اور یہی قسم لے کے ہر بندہ اس فوج میں آیا ہے۔ یہ وہ ایک جذبہ ہے، یہ حب الوطنی کا جذبہ ہے، یہ انسان کے خون کے اندر جو ایک اپنی مٹی کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے، یہ اس کا جذبہ ہے جس کی خاطر انسان تمام خطروں کو بھول جاتا ہے اور پھر وہ ایکشن کرتا ہے جو کہ کیپٹن حسین نے کیا، یا اس قوم کے پیش بہا بہادر بیٹے جو پاکستان فوج کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ دن اور رات کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن ایسے اسے کہا کہ بیٹے یہ آپ اپنا خیال کیا کرو، تھوڑا سا آپ جذباتی بھی ہو جاتی ہو نا۔ ماں آپ نے کیسی بات کی ہے، آپ کے پلاٹ کے اوپر کوئی آ کے رات کے ٹائم اینٹیں رکھ جائے، صبح اٹھ کے نا سارا محلہ اکٹھا کر لیں گی، کہیں گی کہ یہ قبضہ کس نے کیا ہے، یہ میرا ملک ہے، میرے ملک کے اوپر کوئی آئے دوسرا اور غلط نظر سے دیکھے، اور آپ کہتی ہیں کہ میں خاموش ہو کے دیکھتا رہوں۔ وہ کہتا تھا 60-70 سال کی زندگی میں کتنی عیاشی کر لے گا بندہ، لیکن اگر ایک پروٹوکول کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے پیش ہو، اپنے اس ملک کے لیے جان دے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قائم ہوا ہے، تو اس سے بڑھ کے کوئی سعادت نہیں۔ پروفیشنلی کیپٹن جہانگیر جو تھے وہ قابل آفسر تھے، اس نے بڑے اچھے گریڈز لیے تھے اپنے بیسک کورس میں، اور او بی سی سی میں بھی اس کی اچھی پوزیشن تھی، اور یونٹ میں آ کے بھی وہ جوانوں کے ٹریننگ میں کافی ہیلپ فل رہے میرے لیے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی وہ انٹرنیٹ سے کوئی نئی چیز گیجٹس وہ پڑھتے تھے اور لا کے اس کو امپرووائز طریقے سے ڈاؤن ٹیل کرتے تھے اپنی اے ٹی پی پلٹون کے ویپن اور اکوپمنٹ میں، اور ان کا فائر ہمیشہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے تھے۔ فرسٹ ایئر میں جب اس نے ایڈمیشن لیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو نا بایو رکھوانی ہے۔ میں نے کہا حسین، میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ مجھے کچھ کہے
تو میں نے فوراً اس کو کہا، میں نے کہا حسین میرا دل کرتا ہے کہ نا آپ بہت بڑے سرجن بنو. چپ کر کے نا میرے منہ کو دیکھنے لگ پڑا. کافی دیر مجھے دیکھتا رہا، سر نیچے کر کے بیٹھا رہا اور فارم فل کیا اور بایو رکھ دی اس نے اور پڑھتا رہا. لیکن اس کے اندر جو ایک جذبہ تھا میں اس کو وہ دیکھ رہی تھی. اس کے اندر نا بہت زیادہ یہ تھا فوج میں جانے کا. فرسٹ ایئر میں جب پڑھائی کر رہا تھا تو مما پاپا بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے اس کے بارے میں کہ وہ نا تھوڑا سا لاپرواہ ہونا شروع ہو گیا تھا، وہ نہیں پڑھ رہا تھا. ہم لوگ سارے تینوں بہنیں پڑھتے تھے. تو اس کو ایک بار نا مما نے مجھے کہا کہ نا حسین سے بات کرو کہ یہ کیوں نہیں اتنا پڑھتا، پڑھنا اس نے کیوں چھوڑ دیا. کہتا میں نے بس اتنے نمبر لینے ہیں کہ میری نا آرمی میں ایڈمیشن ہو جائے. اگر میں نے اس سے زیادہ نمبر لے لیے نا میرے نا بابا نے مجھے میڈیکل میں نا ڈال دینا ہے، جیسے تم سب کو میڈیکل میں ڈالا ہے مجھے بھی میڈیکل میں ڈال دینا ہے. مجھے میڈیکل میں نہیں جانا، مجھے آرمی میں جانا ہے. اس نے انتھک کوشش کی، اس نے ایکسرسائزز کی، اس نے اپنا DNS کا آپریشن کروایا، اس نے ایئر کا انفیکشن تھا وہ اس نے ٹریٹ کروایا. ایکسرسائزز کرتا تھا، فلیٹ فوٹ کی نی ناکنگ کے لیے کر رہا ہے، سائیکلنگ کرنے کے لیے باہر چلا گیا ہے. فائنلی اس نے جب سیکنڈ ISS بھی دیا تو وہ ریکمینڈڈ ہو گیا. مجھے نہیں اس نے دکھایا، میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. لیٹر جو ہے نا اس نے اپنا ایک سائڈ پر چھپا لیا. مجھے کہتا ہے مما آپ کیوں ڈرتی ہیں مجھے فوج میں جانے سے؟ میں نے کہا بس بیٹا مجھے نا ڈر لگتا ہے. مما آپ کیسی بات کر رہی ہیں، آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے. جو قبر کی رات آنی ہے نا وہ آنی ہے. میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، ملک الموت آ جائے، وہ کہے کہ حسین کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ مجھے بچا لیں گی؟ نہیں بچائیں گی نا. میں چپ کر کے نا اس کے چہرے کو دیکھنے لگ پڑی. اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی اور اس کے چہرے پر جو چیز تھی نا وہ میں آج تک بھی نہیں بھولتی. آرمی میرا خواب ہے اور انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ دنیا اس کو یاد کرے. میں نے کہا یہ 18 سال کا ہے، اس کے ذہن میں یہ باتیں کس نے ڈالی ہیں؟ اللہ نے ڈالی ہیں. میں نے اس کو پیار کیا، اس کے ماتھے کو چوما، میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے اس کو میں نے پیار کیا اور میں نے اس کو اجازت دے دی، دل سے اجازت دی. میں نے کہا حسین بچہ میں نے تمہیں دل سے اجازت دے دی، جاؤ. مئی 2024 میں مجھ تک یہ اطلاع ملی کہ پشاور کے گرد و نواح میں کچھ دہشت گرد ہیں، انہوں نے اپنی ہائیڈ آؤٹ بنائی ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ پریکٹس کر رہے ہیں کسی امپورٹنٹ انسٹالیشن کو یا کسی امپورٹنٹ مقام کو پشاور میں ٹارگٹ کرنے کی. ہم نے کچھ IBOs کیے تو اس میں ہم نے زندہ دہشت گرد پکڑے. ان زندہ دہشت گردوں نے ہمیں مراد خیل جنگل آئیڈینٹیفائی کیا اور سیم انفارمیشن ہم نے ڈفرینٹ انٹیلیجنس ٹینٹیکل سے بھی کنفرم کرائی اور بیسنگ آن دیٹ TI کیمپ کی جو ہمیں فیڈ مل رہی تھی اور ہماری جو اپنی ہیومن انٹیلیجنس تھی اس کے اوپر ہم نے آپریشن جنگل ہنٹ پلان کیا. بہت بولڈ اور بہادرانہ پلان تھا اور باقی کمانڈرز کے ساتھ مل کے ہم سب نے اس کو گائیڈنس کو بیچ میں بشمول کر کے جو فائنل پلان بنایا اس کے مطابق کیپٹن حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلے حملے میں دہشت گردوں کو ٹیک آن کرنے کے لیے تعینات ہوئے. اور ان کی بہادری کی مثال یہ تھی کہ پوری جو سیٹ اپ تھا ہمارا اس میں اگر کوئی ایک بندہ مشہور تھا اپنی بہادری پہ تو وہ کیپٹن حسین سب سے زیادہ مشہور تھے. آلدو تمام آفیسرز جو ینگ آفیسرز تھے ان میں میں نے ایک جنگ دیکھی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ تکرار میں تھے کیونکہ ہر بندہ پہلے حملے میں وہ جانا چاہتا تھا. لیکن یہ جو فخر تھا
یہ کیپٹن حسین شہید کے نصیب میں آیا اور ان کو ڈیٹیل کیا گیا کہ فرسٹ فیز میں وہ اس ہائیڈ آؤٹ کو جا کے ہٹ کریں گے۔ رات کے ٹائم مجھے حسین نے کال کی، تقریباً 9:30 10 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میں نے اس کو کہا کہ حسین کب آؤ گے؟ مما بس میرا یہ آخری آپریشن ہے تو میں آ جاؤں گا، میں آپریشن پہ جا رہا ہوں، میں لیڈ کر رہا ہوں، آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اچھا میں کہ بیٹے حسین گھبرانا نہیں ہے آپ نے وہاں پر۔ اوئے مما آپ نے کیسی بات کر دی، آپ کو اپنے بیٹے کا پتہ نہیں ہے کیسا ہے؟ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ ہم نے مڈ نائٹ کو یہ آپریشن شروع کیا، کوئی 12:30 بجے رات کو، اور 4 کمبیٹ ٹیمز اپنے اپنے ایکسس کے اوپر انہوں نے موو کرنا شروع کیا، نہایت ہی دلیری اور سٹیلتھ اور سیکریسی کے ساتھ۔ علاقہ بہت زیادہ کٹھن تھا، جنگل تھا اور بہت زیادہ کٹنگز تھی اور نالے تھے۔ وہاں سے ہم گئے، جو گراؤنڈ تھا، جیسے وہاں ہم پہنچے پاس روشنی، صبح 5 بج گئے تھے وہاں پہ۔ حوالدار شفیق اللہ تھا اور کیپٹن حسین جہانگیر تھا، ان نے آپس میں جو ہے پارٹی ہے جہاں سے ہمارے ڈپلائی ہو گئے، بھائی آپ کی پارٹی نے اتنا ادھر سے جانا ہے، ادھر سے میرے پارٹی نے جو بھی تھا وہ ہم نے پلاننگ کیا وہاں سے۔ ہم جیسے گئے انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا، تو ہم دیکھ رہے تھے، ہم پہنچ گئے ان کے سر پہ۔ پہلے جب گرنیڈ تھرو کیا، جو ایکٹیویٹی کر رہے تھے بالکل ان کے بیچ میں جا کے، جیسے گرنیڈ پڑے ساتھ ہم نے برش مارنا شروع کر دیا ان کے اوپر، جیسے ہم نے پیر کھولا 5-6 بندے تو مار دیے ہم نے۔ اور جس طرح انہوں نے دہشت گردوں کو انگیج کیا تو ظاہر بات ہے ایک بڑی گھمسان کی فائر فائٹ ہوئی۔ وہ آگے تیار بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کچھ ساتھی مختلف جگہوں پہ تھے جو کہ ایئر مارک تھے، سب کو ٹیک آن کیا گیا۔ جیسے گولا پٹا حسین صاحب کے ساتھ ہی جو ہے نا ایک آواز سے نکلی، میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہتا ہے میں انجرڈ ہو گیا، جیکٹ اور اس کے پلیٹوں اور باڈی کے درمیان شل گیا ہوا، تو میں بھی زخمی ہوا، تو ساتھ جو فیاض لڑکا تھا میرے ساتھ وہ بھی زخمی ہوا، تو اس کے آنکھ پہ لگے اور منہ میں لگے۔ اسی دوران دہشت گردوں نے اپنی مزید نفری ہائیڈ آؤٹ کی طرف بھیجی۔ فیاض اور عارف اس کو روکتے رہے، لیکن اس ٹنل میں چلا گیا جہاں دہشت گرد پوزیشن لینا چاہتے تھے۔ شدید زخمی ہونے کے ساتھ یہ اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مزید آگے گئے اور کیمپ کے آخری سرے تک پہنچ گئے۔
बहुत बहादुरी से कैप्टन हुसैन और उनके साथियों ने इस लड़ाई को लड़ा। इस दौरान वो बहुत फेटली ज़ख्मी हुए। उनके साथ एक हवलदार शफीक थे, वो भी बहुत सख्त ज़ख्मी थे। उनको भी हमने भरपूर कोशिश के साथ जल्द से जल्द निकाला वहाँ से, ऑपरेशन से, और बाकी लोगों ने उस ऑपरेशन को टेक ऑन किया और तमाम दहशतगर्दों को कलाकामा किया वहाँ पे। जब हम उनको इवैक्यूएट कर रहे थे तो अल्लाह की रज़ा से अल्लाह ताला ने उनको शहादत का रुतबा अता किया और वो अल्लाह को प्यारे हुए शहादत की मौत हासिल करके, जो कि हम सब के ईमान के मुताबिक एक बहुत फ़ख्र की बात है। इस तरह के 1000 बेटे होते ना, मैं वो भी कुर्बान कर देता अपने वतन पे, अपने इस अल्लाह के लिए, अपने अल्लाह के लिए कुर्बान कर देता। जिस तरह ये चाहता था, घर में आया परचम में लिपटा हुआ, मैंने इसे सलूट किया, थैंक्स कहा कि तुमने धरती का कर्ज उतार दिया है। ये जो यादगार है जिस पे उनके नाम इनग्रेव हुए हुए शहदा के, ये ना सिर्फ उनकी याद है जो हर एक को देखने में याद दिलाती है, बल्कि ये एक सिंबल है। ये एक सिंबल है हमारी कौम के लिए कि जिससे हमें 2 मैसेज मिलते हैं। एक कि बवक्त ज़रूरत हम कुर्बानी से दरेग नहीं करते और ना करेंगे, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद दहानी कि हमने बहैसियत कौम इन शहदा के खून जो आज तक बहा है, इस फितने को ख़त्म करने के लिए उसको ज़ाया नहीं होने दें। मेरे ये जवान हथेली पे जान, वतन का है मान, जुर्रत के निशान।